لوگوں کے یہاں تو کامیابی اسے کہا جاتا تھا۔ دوستو، یہ الیکشنوں کی ہار جیت کیا ہار جیت ہے، خدا کی قسم قیامت میں جو ہار گیا وہ مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بتاؤ غریب کون ہے؟ آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ جس کے پلے پیسے نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ کیا غریب ہے، اپنی گزر تو کر ہی لیتا ہے نا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے اچھا بھلا کماتا تھا، کھاتا تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا، لوگوں کے حق بھی کھا جاتا تھا، قیامت میں آیا اچھی بھلی نیکیاں لے کر آیا، اچھے بھلے اعمال لے کر آیا، لیکن خدا کی عدالت میں جب کھڑا ہوا تو حق مانگنے والے لوگ ساری نیکیاں لوٹ کے لے گئے۔ ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا۔ غریب تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ننگا کر دیا گیا۔ اب آپ کو کیا معلوم ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی کئی آیات مختلف جگہ سے تلاوت کی ہیں۔ حدیث پاک میں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دو تین ارشادات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک مجھے ان کا مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اگر سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الاخری جمادی الاولی کا مہینہ ہے، مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں امام المسلمین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی عرض کروں۔ انشاءاللہ میں اور آپ سلامت رہے تو آئندہ جمعے سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہفتے میں 2 دن ایسے گزرے، پوری قوم پوری امت مصروف رہی۔ 25 فروری کو اور 28 فروری کا یعنی کل کا دن تو جی چاہا ملتان کے ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے کہ میں بھی کچھ اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گریبان نہ پکڑا جائے کہ تجھے تو قرآن آیات کا علم تھا، تو نے کیوں نہ سنائی۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو لوگوں کا کام ہے، اور ویسے بھی اب تو 90% لوگوں کا خیال یہی چل رہا ہے کہ جی مولویوں کو کیا پتا، مولوی بچارے کیا جانے۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غریب کیا جانے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے جاننے سے بھی ہمیں کوئی مزہ تو آیا نہیں۔ 2 طبقے پیدا ہوئے اب، ایک ہے جیتنے والا طبقہ اور ایک ہے ہارنے والا طبقہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آدمی کی پیدائش سے لے کر قبر کی لاحت تک کے زندگی کے حالات بتائے اور سمجھائے ہیں، تو کیا قرآن کریم نے دنیا میں کسی چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد شکرانہ اور چھن جانے کے بعد صبر کی بھی تو توفیق، صبر کی بھی تو تلقین فرمائی ہے؟ یعنی جس کو کوئی چیز میسر آ جائے وہ ناچتا کیوں ہے؟
وہ بھنگڑا کیوں ڈالتا ہے؟ بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اگر واقعی عزت اللہ کے یہاں ہے تو پھر اللہ کا نام لینا چاہیے. مگر لوگ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ عزت اللہ کے یہاں سے آتی ہے، ذلت اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بلکہ ذہن اب یہ ہے کہ خود بنانی پڑتی ہے. اور یہ جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام سے دوری کا سبب ہے. جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے ہمیشہ سے انتخابات کا، یہ اسلام میں طریقہ نہیں. یہ طریقہ بھی فارمی ہے تو بندے بھی فارمی آنے ہیں نا. جب طریقہ امریکہ اور برطانیہ کا چلے گا تو بندے بھی وہی آئیں گے نا، امریکن اور برطانیہ والے. دیکھو نا بھئی، اگر کسی نے دیسی بھنڈی بھیجی تو دیسی بھنڈیاں پیدا ہوں گی. اگر شلجم، پالک، میتھی دیسی بویا تو دیسی، اور اگر فارمی بو گے تو فارمی نہیں ہوگا. اب طریقہ کار تو ہم نے خود بنایا کہ وہی ایک ووٹ صدر ضیاء الحق کا اور وہی ایک ووٹ بازار کی کنجری کا، وہی ایک ووٹ مفتی محمود کا اور وہی ایک جھاڑو دینے والے کا. یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ ہے جمہوریت کا طریقہ. اب جمہوریت جب ہم نے پسند کی ہے تو اب دیکھ لو پھر کیا بن رہا ہے. ورنہ جناب رسول اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ رہنمائی فرمائی، ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی. کس قدر دولت خرچ کی لوگوں نے، 2 مہینے خاک اڑا کے رکھ دی، سڑکوں پہ دھول نہ چھوڑی، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا تیل روزانہ جلا، اربوں روپے کا تیل روزانہ سڑتا رہا اور سڑ لیا. آج اگر ان میں سے کسی کو جا کر آپ یہ کہیں کہ ایک بیوہ ہے، اس کی بچی ہے، جوان ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کی عزت بچانی ہے، اس کی شادی کا پروگرام ہے، ذرا کچھ مدد کر دو، اور جی اب کے فصل ہی نہیں ہوئی، اب کے تو کاروبار آپ کو بتائیے کہ بالکل مندے ہیں. سیدھے سیدھے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے چونی ہاتھ نہیں آتی. رحمان کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے ہم لوگ کنگال ہیں، کلاش ہیں، اور شیطان کے راہ پہ ہم سے کتنا ہی خرچ کرا لو. یہی غریب ملک ہے ہمارا پاکستان جو امریکہ سے زیادہ خرچ کیا انتخابات پہ. غریبوں نے جو معمولی سگریٹ پیتے تھے انہوں نے اعلیٰ درجے کی سگریٹ پی. جن غریبوں کو کبھی کوئی کھوتی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ کاروں میں جھوٹے لیتے پھرے. بڑے روزگار بنے، کپڑا لکھنے والوں کے، پریس والوں کے، اشتہار لگانے والوں کے، پوسٹر لگانے والوں کے، سوٹے لے کے ساتھ ساتھ پھرنے والوں کے بڑی روزی اللہ نے کھول لی غریبوں. کل ایک آدمی کہہ رہا تھا قاری صاحب دعا کرو، یہ جڑے الیکشن ہے نا ہر سال تھی میں کہا کیوں؟ آخر روزی تو بنتی ہے نا. کہنے لگا روزی تو بنتی ہے نا. ان کو کیا پتا کہ کتنے لوگ بچارے کل کے شام میں غریبہ منائی پڑے. تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دروازہ جب بھی ہم چھوڑیں گے پریشانی آئے گی. میں بھی اسی میں شامل ہوں. میں اکیلا کہاں جاؤں تم سے دور ہو کر؟ یا کوئی 2-4 آدمی کہاں جائیں گے؟ غریب آدمی کو تو کوئی پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا، شریف آدمی کو کوئی قریب ہی آنے دیتا. اس لیے جو ہو گیا اس پر اب رضامندی ظاہر کرو. اور قرآن کریم نے 2 راستے بتائے ہیں، ایک شکر کا راستہ اور ایک صبر کا راستہ. جس کو اللہ پاک نے کوئی شے دے دی وہ شکر کرے، ورنہ قرآن کریم کا اعلان لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا او لوگو میں وہ خدا ہوں جو دے کے لینا بھی جانتا ہوں. بہت ممکن ہے
नाच भंगड़े ना करो, गालियां ना दो, किसी की इज्जत बर्बाद ना करो, किसी पर जुल्म ना करो। बहुत मुमकिन है कामयाब होने के बाद भी अभी असेंबली का पहला इजलास भी ना हो, मौत पहले आ जाए। फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं ज्यादती करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा, उसमें बढ़ावा करता चला जाऊंगा। वलाइन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करोगे, नियामत मैंने दी, नाम लोगों का लोगे, काम मैंने किया, नाम लोगों का लोगे, काम मैंने बनाया, नाम दौलत का लोगे। फरमाया इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं पकड़ना भी जानता हूं। तुम्हारी तो ये चंद दिनों के लिए मिंबरियां बनी, चंद दिनों के लिए कामयाबी आई। तुम्हें मालूम होना चाहिए शहंशाह ईरान 26 पुश्तों का बादशाह, सारी उम्र बादशाहत की रंगरेलियां मनाई, इतना बड़ा अजीम दौलतमंद बादशाह, नस्लों से पुश्त से बादशाह चली आ रही है। मालिक कायनात की कसम, एक वक्त ऐसा कब्र के लिए जगह ना मिली। मेरा ख्याल है कि जितने भी पूरे मुल्क में कामयाब हुए हैं, कोई अल्लाह का बंदा होगा जो मस्जिद में जाके सजदे में पड़ गया होगा कि मौला तेरा लाख लाख करम है, मैं इस काबिल कहां था, मैं इस काबिल कहां था कि मैं इतने बड़े मनसब पे जाऊं। ये तो तेरी अता है, ये तो तेरी करीमी है, ये तो तेरी बंदा नवाजी है, ये तो तेरी मेहरबानी है, ये तो तूने करम किया, वरना कहां मैं और कहां ये मकाम। और सारी वजह यह है कि हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का तसव्वुर नहीं, अल्लाह की जात पर हमारा एतमाद नहीं, वसूक नहीं। इसी तरह परवरदिगारे आलम ने दूसरे मकाम पे फरमा दिया, लोगों उछलो मत, टप्पे मत लगाओ, चिढ़ावना काम मत करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली, इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, उसके रसूल के लिए है। फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा, ओ मेरे बंदे बड़ा मैं हूं, अल किब्रु रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, मेरी चादर उतार कर खींचने की कोशिश ना करो, बर्बाद कर दूंगा। बड़ा मैं हूं, मालिक मैं हूं, खालिक मैं हूं, हाकिम आला मैं हूं, मेरी कब्ज़े कुदरत से बाहर तुम कहां जा सकते हो। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, मोमिनीन के लिए इज्जत है, अल्लाह के लिए इज्जत है, उसके रसूल के लिए इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, अल्लाह पाक ने फरमा दिया मुनाफिक लोग मेरी राज़ात को नहीं जानते, मेरी दी हुई इज्जत को नहीं जानते, जिसको मैं अता कर दूं रोकने टोकने वाला कोई नहीं। औलाद मिले, माल मिले, अल्लाह ताला कोई मनसब या मकाम अता करे, अल्लाह पाक जल्ले शानहू का शुक्र बजा लावे, शुक्र अदा करे, मौला मैं इस काबिल कहां था, ये तो तेरी करीमी हुई। और कुरान करीम ने उसकी भी रहनुमाई फरमाई जो रह गया, बावजूद अपने पापड़ बेलने के, अपनी पूरी कोशिश करने के, फिर भी रह गया, तो फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, घबराना मैं सब्र वालों के साथ हूं। सब्र के साथ, आराम सुकून के साथ,
निभ जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितना बलबला, कितना जज्बा पैदा होगा एक दूसरे में। इफ्तराक की बात करना, झगड़े की बात पैदा करना, शरारत की बात पैदा करना, कुरान करीम ने और हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। खुदा जानता है मुसलमान की तरफ मारना तो मारना, हथियार, कुल्हाड़ी, तलवार, नेजा, भाला, गोली, बंदूक यूं उठाकर इशारा करना भी क़यामत में बड़ा महंगा पड़ेगा। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में बहुत महंगा पड़ेगा। और आज लोग दूसरों की इज्जतों से खेलते हैं। आओ मेरे जहन में बात आई, मैं अर्ज कर दूं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में खड़े हैं, हरम मोहतरम में खड़े हैं, बैतुल्लाह शरीफ में खड़े हैं, परवरदिगार आलम के महबूब हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो के साथ सुनो और पल्ले बांध के ले जाओ। खाना काबा बैतुल्लाह की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा करके फरमाया, ओ काबा, ओ बैतुल्लाह, मैं जानता हूं तू खुदा का घर है, मैं जानता हूं कि तू अल्लाह का घर है, मुझे मालूम है कि तू मेरे रब का घर है, मगर ऐ काबा, तुझे कोई 100 मर्तबा तोड़े और 100 मर्तबा बनाए, मुझे इतना दुख नहीं होता जितना कि एक आदमी की इज्जत उतारने से मुझे दुख होता है। उस नबी का फरमान है जिसका उम्मती बना फिरता है, उस नबी का इरशाद है जिसका कलमा पढ़ता है, उस नबी का इरशाद है जिसकी शफाअत के बगैर तेरी गुजर नहीं होगी, उस नबी का फरमान है जिस जात की सिफारिश के बगैर तेरा क़यामत में काम नहीं चलेगा, अदालत खुदाबंदी में तेरा काम नहीं चलेगा। फरमाया आदमी की आबरू रेजी करना, बेइज्जती करना इतना गुनाह अजीम है कि मैं खुदा का नबी उसे माफ करने को तैयार नहीं। इफ्तरा की चीजें इसीलिए कुरान और सुन्नत ने मना फरमाई, और सहाबा किराम के आसार जो हैं, उनके अक़वाल व अमाल जो है वो इसके खिलाफ है, बिल्कुल हमारे तर्ज जिंदगी के खिलाफ है। जो आज हमने अपने आप को बड़ा तालीम याफ्ता भी और समझदार भी अपने आप को समझा हुआ है। एक तो मुसीबत यह होगी कि हर आदमी लीडर है, हर आदमी अपने आप को लीडर समझता। बताओ इतने लीडरों को जगह कहां से लाएं? हजरात सहाबा किराम में तकवा चलता था, परहेजगारी चलती थी। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक आदमी सामने से गुजरा, सहाबा ने भी उसको देखा और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको देखा। तो आपने सहाबा किराम से पूछा, फरमाया बताओ ये आदमी कैसा है, बताओ ये आदमी कैसा है। तो सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह, गरीब आदमी है, फकीर आदमी है, नमाजी है, अल्लाह वाला है, मगर ऐसा है कि अगर की शादी का पैगाम दे तो शादी कोई ना करे, किसी की सिफारिश अगर कहीं करे तो वो ना मानी जाए, बस गरीब आदमी है। कुछ देर के बाद एक और आदमी गुजरा, उसको भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने देखा। तो हुजूर ने फरमाया ये आदमी कैसा है? सहाबा कहने लगे बड़ा अमीर आदमी है, अगर कहीं निकाह का पैगाम दे तो फटाफट शादी हो जाए, किसी की सिफारिश करे तो वो फटाफट मंजूर हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने ठंडा सांस लिया और फरमाया कि इस दूसरे जैसों से अगर पूरी दुनिया भर जाए तो खुदा को कोई परवाह नहीं, और अगर पहले जैसा फकीर आदमी अल्लाह के हुजूर में झोली फैलाकर यूं कह दे ए अल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया कि कायनात का वजूद ऐसे लोगों से कायम है। अब मिजाज तो हम सब का बिगड़ा हुआ है ना, शादियों के लिए दौलतमंद आदमी ढूंढते हैं, कारोबार करने के लिए अमीर आदमी दौलतमंद आदमी तलाश करते हैं, यारी दोस्ती के लिए हम दौलतमंद गरीब अमीर आदमी तलाश करते हैं। जब सारा जहन ही इस तरफ है तो फिर अगली बातें कहां से आएंगी?
اسی لیے قرآن کریم نے فرما دیا جس کو کوئی شے نہ ملے، جس کو دولت نہ ملے، مقام نہ ملے، عہدہ نہ ملے، وہ جھگڑا نہ کرے، شرارت نہ کرے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کو چاہیے نماز پڑھے، صبر اختیار کرے، نماز سے اس کو سکون ملے گا. اب میرے خیال میں جتنے ہارنے والے لوگ ہیں ایک بھی مسجد میں نہیں گیا ہوگا. اسپتال تو پہنچ گئے ہوں گے یا گھر میں لمبے پڑے ہوں گے، مسجد میں جانا بڑا مشکل. اس دن میں مسجد کون جائے؟ اور اصل تو جتنے کھڑے ہوتے ہیں ان میں مسجد والا ہوتا ہی نہیں. اب تم سارے کہو گے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی مسجد والے آگے آنے چاہیے. میرا مطلب تو یہ نہیں. جب تم خود دنیا دار لوگوں کو آگے لاتے ہو پھر روتے کیوں ہو؟ ہمارے یہاں تو ایک معیار ہے جو ہماری چلتی نہیں. ہم بھی مجبوراً چپ لگا جاتے ہیں کہ ہمیں کیا. ورنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار دکھایا، جو وقت پر نمونہ بن کے دکھلایا، کہ اتنا بڑا صبر کر کے دکھلایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت یوں کہا کروں حسین صابر، حسین صابر رضی اللہ تعالی عنہ. سارا خاندان سامنے ہے. اندازہ لگاؤ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے، پانی کی اگر بات کر دی تو دشمن نے تیر مارا، حلق میں سے نکل گیا. کتنا دل دکھا ہوگا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قاسم ابن حسن کی لاش اور تمام بھتیجوں کی اور بیٹوں کی لاشیں خیمے کے چاروں طرف ہے، مگر میں قسم کھاتا ہوں جب تک روح پرواز نہیں کر گئی حسین کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی. ایسے وقت میں جبکہ سارا خاندان سامنے ہے. اور صرف حسین کی نہیں، میں تو اس پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کی بیٹیاں سیدہ زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سکینہ کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سغرا کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور خدا کے بندو، پیغمبر کے گھر والوں نے سارا خاندان ذبح ہوا دیکھ کر نماز قضا نہ کی، اور آج ہم لمبے پڑے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے. جو کامیاب ہو گئے وہ ویسے چادر تان کے پڑ گئے کہ چلو کامیاب ہو گئے، اب سو کئی دن کا لمبا سونا سو. تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کا دامن پکڑو، صبر کرو، پھر کبھی اللہ موقع دے گا. نماز ادا کرو، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ پاک فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. اللہ پاک نے جو فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہونے والا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں خدا کا قرآن نہ چھوڑا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارا خاندان شہید ہو چکا تھا، اکیلے حسین تنہا موجود رہ گئے. اس وقت بھی زبان خدا کے قرآن کے تلاوت میں لگی ہوئی تھی. اور ہم اب بھی ناز کرتے ہیں الحمدللہ. دعا ہے اللہ کرے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے. تمہارا کام تو ایک دن قرآن کریم ختم کرا کے چل جاتا ہے، تم نیک لوگ ہو. ایک دن قرآن پڑھوائے تمہارا کام تو اسی میں چل جاتا ہے، مگر ہمارا نہیں چلتا نظر آتا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب دم واپسی ہو ادھر دم نکلے، ادھر زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، روح میری ہو، حکم تیرا ہو، قبر بلاوا تیرا ہو اور آنا ذمے میرے لگا ہو. میں جب تیرے دربار میں پیش ہوں، زبان ہو تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو تیرے محبوب پہ درود پاک ہو، میری زبان ہو کلمہ تیرا ہو. اس حالت میں آنا ہو تو مزہ آ جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے اسی بات کو نہ چھوڑا.
قرآن پہ راضی تھے صحابہ، حضور کے فرمان پہ راضی تھے صحابہ. خدا کی قسم اتنی قدر کی ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی دوسری قوم کر کے دکھا نہیں سکتی، کوئی دوسری قوم کر کے نہیں دکھلا سکتی، چاہے کتنی نیک کیوں نہ بنے پھرتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. اس زمانے میں بھی، اب تک پرانے زمانے میں بھی سینگیاں لگوانے کا دستور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں خون جمع فرمایا، ایک برتن میں لہو جمع فرما لیا، اکٹھا کر لیا جو سینگیوں میں نکلا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ، حضور کا سگا بھانجا، حضور کی سالی کا لخت جگر، اسماء بنت ابو بکر کا نور نظر، عبداللہ بن زبیر حضور کی خدمت میں موجود ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ یہ خون لے جا، ایسی جگہ پھینک کے آنا، ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. بے ادبی سے بچانا. میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہو ہے، میں نبی کا خون ہے، اس کا ادب کرنا. کہیں ایسی جگہ مت ڈالنا جہاں کسی کا پیر آ جائے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن لے کر روانہ ہو گئے، دیوار کے پیچھے گئے، دیوار کے پیچھے جا کر منہ لگا کر وہ خون پی لیا. واپس آ گئے. آپ نے سوچا کہ ابھی تو یہ گیا تھا، اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہاں ڈال کے آیا ہے، یہ کہاں خون کو ڈال کے اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہیں ایسی جگہ نہ ڈال کر آیا ہو جہاں بے ادبی کا احتمال ہو، بے ادبی کا مقام ہو. فرمایا عبداللہ یہ ڈال کے آئے ہو خون، کہیں ایسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے، کہیں ایسی جگہ تو ڈال کے نہیں آیا جہاں بے ادبی ہو جائے. میں کالی کملی والے کا خون ہے، میں کالی کملی والے کا لہو تھا، تم ایسی جگہ تو ڈال کر نہیں آئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کالی کملی والے میں ایسی جگہ ڈال کے آیا، میں ایسی جگہ پھینک کے آیا، میں نے اس خون کو ایسی جگہ ٹھکانہ لگا دیا جہاں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. ایسی جگہ میں نے اسے ڈال دیا جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے گا. پیر تو کیا ہاتھ نہ جائے، پیر تو کیا نگاہ نہ پڑے، پیر تو کیا نظر نہ پڑے. آپ نے فرمایا او عبداللہ مجھے سمجھا کیا کیا، کدھر کیا، میرا خون لے کے گیا تھا. عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو یہ سوچا امام الانبیاء کا خون زمین پہ پھینک دوں کیوں، میں نے تو منہ لگا کر پی لیا. اتنا ادب تھا صحابہ کے دلوں میں. آج ہمارے یہاں قرآن کا ادب نہیں. اشتہاروں میں، اخباروں میں نصر من اللہ فتح قریب، قرآن کی آیتیں کتنی لکھی ہوئی پیروں میں رل رہی ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ رہی ہیں، سائیکلوں کے نیچے آ رہی ہیں، گدے گھوڑوں کے پیروں میں نہیں آ رہے. کبھی کسی نے سوچا کہ اگر قرآن کی بے ادبی ہوئی تو قرآن کا مالک ناراض نہ ہوگا؟ ہمارے یہاں ان چیزوں کا مفہوم ہی نہیں، تقدس ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں. ہم کچھ اور ہی سوچ سوچ کر اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں، جس کے لیے پالیسی کوئی نہیں، پروگرام کوئی نہیں، نصب العین کوئی نہیں. ساری زندگی یوں ہی اپنا ہماری چل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے.
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو وہ لہو پی لیا، میں نے اس لیے پی لیا میرے دل نے اجازت نہ دی، میرے ضمیر نے اجازت نہ دی، میرے من نے اجازت نہ دی۔ امام الانبیاء کا